فلسطین کی آزادی کا مشن، یہودیوں کو قدم قدم پر دھول چٹانے والا، اکیلا ہی عالم کفر سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھنے والا، پاک دھرتی کا ایک عظیم مجاہد، کفر پر لاوے کی طرح برسنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے۔ تم غلط فہمی کا شکار ہو ڈینس، یا تو اپنا ذہن صاف کر لو ورنہ ہماری زندگی تلخ ہو جائے گی۔ وہ تو پہلے ہی تلخ ہو چکی ہے۔ اب میں ایسا کوئی قدم اٹھانے سے گریز کرنا چاہتا ہوں جس کی وجہ سے بعد میں ہم دونوں کو پچھتانا پڑے۔ بات فیصلہ کن ہونی چاہیے ڈینس۔ یا تو تمہیں میرے کردار کے بارے میں یہ الفاظ کہنا ہوں گے کہ میں ایک عورت کی حیثیت سے بری نہیں ہوں، یا پھر تمہیں مجھے طلاق دینا ہوگی۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، شاید مجھے یہی کرنا پڑے گا، مگر ابھی یہ فیصلہ کن قدم اٹھانے کا وقت نہیں آیا۔ میں پہلے بھی تم سے کہہ چکا ہوں کہ تم اپنے مشاغل یہ سمجھ کر جاری رکھ سکتی ہو کہ میں یہاں آیا ہی نہیں ہوں۔ اگر تم اپنے مشاغل ترک کر سکو تو کر دو، مگر فیصلہ میں اسی وقت کروں گا جب دوبارہ یہاں واپس آؤں گا۔ گویا اس وقت تک میں سولی پر لٹکی رہوں گی۔ میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ میں نے بے پرواہی سے کہا، اگر تم خود کو سولی پر لٹکا ہوا محسوس کرتی ہو تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں نے تو تم سے کوئی تعارض نہیں کیا، بلکہ ہر طرح سے تعاون ہی کرنے کی کوشش کی ہے۔ آخری تعاون یہ کر سکتا ہوں کہ اگر اس فلیٹ میں میری موجودگی تمہیں گراں گزر رہی ہو تو کسی ہوٹل میں منتقل ہو جاؤ۔ وہ ڈبڈبائی ہوئی آنکھوں سے مجھے دیکھتی رہی اور پھر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ عورت کی سلوک کے بارے میں نے کتابوں میں تو بہت پڑھا تھا، لیکن عملاً عورت کا یہ روپ پہلی بار میرے سامنے آیا تھا۔ وہ جیسی بھی تھی مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ میری طرف سے تو وہ اور اس کا شوہر دونوں جہنم میں جائیں۔ میں تو اسے طلاق دینے کا بھی مجاز نہیں تھا۔ چند ماہ کا وقفہ البتہ میں نے اسے دے دیا تھا تاکہ جب ڈینس واپس آئے تو اپنا فیصلہ خود کر سکے۔ اس مسئلے کو ٹالتے رہنا بہرحال میری ذمہ داری تھی۔ دوسرے روز میں نے پھر اپنے مشن کا آغاز کر دیا۔ میری تمام تر توجہ اولیو ہاورڈ کے مکان پر مرکوز تھی۔ میں نے وہاں آنے جانے والوں کو چیک کیا، ان کی کاروں کے نمبر تلاش کیے۔ میں بڑے محتاط انداز میں کام کر رہا تھا۔ تل ابیب میں رہ کر زیادہ سرگرمیاں میرے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی تھی۔ لافس کے بارے میں ابھی کوئی خبر اخبارات میں نہیں چھپی تھی، البتہ فلسطینیوں کی گوریلا کارروائیوں کی خبریں برابر چھپ رہی تھی۔ ممکن تھا کہ لافس کے قتل کو بھی فلسطینیوں کے کھاتے میں ڈال دیا گیا ہو۔ تیسرے روز مجھے کامیابی کی جھلک نظر آئی۔ وہ لڑکی مجھے اس دوران دوبارہ اولیو ہاورڈ کے گھر سے کار میں نکلتی نظر آئی تھی۔ میں یہ اندازہ لگانے سے قاصر تھا کہ وہ کون ہو سکتی ہے، مگر جب میں نے تیسری بار اسے گھر سے نکلتے دیکھا تو میں نے اس کا تعاقب کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ میری کار اس کی چھوٹی سی نیلی کار کے تعاقب میں چل پڑی۔ لڑکی نے بازار کا رخ کیا تھا۔ اس نے ایک سٹور سے کچھ خریداری کی اور اس کے بعد خریدا ہوا سامان کار کی ڈگی میں رکھ کر وہاں سے چل پڑی۔ اس کی اگلی منزل ایک بلڈنگ تھی۔ بلڈنگ کے سامنے کار روک کر وہ بلڈنگ میں داخل ہو گئی۔ میں نے بھی کچھ فاصلے پر کار روک دی اور وہیں ٹھہر کر اس کی واپسی کا انتظار کرنے لگا۔ وہ جلد ہی واپس آ گئی، مگر وہ تنہا واپس نہیں آئی تھی، اس کے ساتھ ایک اور لڑکی بھی تھی۔ دونوں لڑکیاں بڑی دیر تک کار میں گھومتی رہیں۔ ان کی کوئی منزل نہیں تھی، وہ بے مقصد سڑک نوردی کر رہی تھی۔ میں نے تعاقب جاری رکھا۔ دوپہر کا کھانا انہوں نے ایک ریستوران میں کھایا۔ اس کے بعد نیلی کار والی لڑکی نے دوسری لڑکی کو اسی بلڈنگ کے سامنے اتار دیا اور وہاں سے واپس اولیو ہاورڈ کے گھر چلی گئی۔ یہ اندازہ کرنا دشوار نہیں تھا کہ اس لڑکی کا اولیو ہاورڈ سے کوئی قریبی تعلق ہے۔ چوتھے روز میں کچھ کر گزرنے کے ارادے سے گھر سے نکلا تھا۔ میری کار اولیو ہاورڈ کے گھر کے اطراف طواف کر رہی تھی۔ کافی دیر بعد نیلی کار نکلتی دکھائی دی۔ حسب معمول لڑکی کار میں تنہا تھی۔ میں نے تہیہ کر لیا کہ آج کہیں نہ کہیں اسے ضرور ٹکرا جاؤں گا۔ اس سے تعارف حاصل کرنا بہت ضروری تھا، لیکن اس کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ لڑکی نے رائل کلب جا کر رات کے پروگرام کے لیے 2 ٹکٹ خریدے تھے۔ ٹکٹ لے کر جیسے ہی وہ پلٹی میں ونڈو پر پہنچ گیا۔ سیریل کا اگلا ٹکٹ میں نے خرید لیا تھا۔ اس کے بعد میں نے اس کا پیچھا نہیں کیا۔ اب اس کی ضرورت بھی نہیں رہی تھی۔ اس کے بجائے میں نے رائل کلب کی تفریحات کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کو ترجیح دی۔ سیٹرڈے نائٹ ہونے کی وجہ سے اس رات وہاں رقص و سرور کے خصوصی پروگرام ترتیب دیے گئے تھے، اس لیے وہ رائل کلب آنا چاہتی تھی۔ اس شام رائل کلب جانے کے لیے میں نے خاص اہتمام سے لباس پہنا۔ تیار ہونے کے بعد میں نے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر تنقیدی نگاہ سے اپنا جائزہ لیا۔
مجھے یقین تھا کہ کسی بھی لڑکی کی نگاہ مجھ پر سے رکے بغیر نہیں گزر سکے گی۔ رائل کلب کے باہر بڑی تعداد میں گاڑیاں پارک دیکھ کر میں سمجھ گیا کہ وہاں بہت رش ہے۔ نیلی کار وہاں موجود تھی۔ ڈائننگ ہال میں داخل ہو کر میں نے ادھر ادھر نگاہ دوڑائی۔ نیلی کار والی لڑکی اپنی دوست کے ساتھ ایک میز پر موجود تھی۔ میں نے ان کی ایک نزدیکی میز سنبھال لی۔ بظاہر دونوں ہنس مکھ معلوم ہو رہی تھی۔ پروگرام کا وقت ہوا تو ہم ڈانسنگ فلور پر پہنچ گئے۔ مجھے ان دونوں کے ساتھ ہی بیٹھنے کا موقع ملا۔ میں نے نہایت شائستگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے پہلے انہیں بیٹھنے کی پیشکش کی۔ وہ میرا شکریہ ادا کر کے بیٹھ گئی۔ اس کی نگاہیں بار بار میری طرف اٹھ رہی تھی۔ پروگرام کا آغاز ہو چکا تھا۔ مختلف رقاصائیں اپنے فن کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ فن کے وہ مظاہرے میری نظر میں بےہودگی کے شاہکار تھے۔ میں خود پر جبر کر کے بیٹھا رہا۔ خدا خدا کر کے پروگرام کا اختتام ہوا اور آرکسٹرا نے رقص کے لیے موسیقی نشر کرنا شروع کر دی۔ بہت سے جوڑے رقص کرنے کے لیے اٹھے تھے۔ میں نے مہذب انداز میں لڑکی سے رقص کی درخواست کی جو اس نے بلا جھجک منظور کر لی اور ہم چوبی فرش پر پہنچ کر ہلکورے لینے لگے۔ اس کے ساتھ رقص کرتے ہوئے مجھے احساس ہوا کہ وہ نہ صرف بے حد پرکشش ہے بلکہ رقص بھی بہت عمدہ کرتی ہے۔ میں بھی تمام تر مہارت کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ ناممکن تھا کہ وہ مجھ سے متاثر نہ ہوتی۔ آپ رقص بہت اچھا کرتے ہیں مسٹر۔ میرا نام ڈینس ہے۔ میں لکی ہوں، لکی ہاورڈ۔ میرے جسم میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ اس کی عمر کے پیش نظر یہ بات یقینی تھی کہ وہ اولیو ہاورڈ کی بیٹی ہوگی۔ آپ بہت پرکشش خاتون ہیں۔ میں نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ میں نے زندگی میں اتنی حسین لڑکی نہیں دیکھی۔ شاید میری خوشبختی مجھے رائل کلب کھینچ لائی۔ اوہ نہیں، اب ایسا بھی کیا؟ آپ یقین کریں مس ہاورڈ، میں آپ سے بے حد متاثر ہوا ہوں۔ پلیز مسٹر ڈینس، آپ بھی تو کسی سے کم نہیں ہیں۔ وہ میرے کانوں میں گنگنائی۔ یہ تو آپ کا حسن نظر ہے مس ہاورڈ، ورنہ میں کیا، میری بساط کیا۔ وہ ہنس پڑی۔ آپ کی گفتگو بھی آپ کی طرح خوبصورت ہوتی ہے، اس نے کہا۔ مجھ میں اتنی جرأت نہیں کہ آپ کی کسی بات کی تردید کر سکوں۔ میں نے اسے خود سے مزید قریب کرتے ہوئے کہا۔ اس نے اپنا سر میرے شانے پر رکھ دیا۔ میری شخصیت کے سحر اور گفتگو کے جال نے اسے منٹوں میں تسخیر کر لیا تھا۔ رقص کا پہلا راؤنڈ ختم ہوا تو ہم ہاتھ میں ہاتھ ڈالے اپنی میز پر واپس آئے۔ لکی کی دوست ہمیں بڑے غور سے دیکھ رہی تھی اور اس کے ہونٹوں پر بڑی معنی خیز مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ یہ جوئن ہے، میری بہت اچھی دوست، اور جوئن یہ مسٹر ڈینس ہیں، لکی نے تعارف کراتے ہوئے کہا۔ جوئن نے مجھ سے ہاتھ ملایا اور مسکرانے لگی۔ آپ بڑے خوش قسمت ہیں مسٹر ڈینس۔ میں سمجھا نہیں کہ آپ کا اشارہ کس خوش قسمتی کی طرف ہے، میں نے کہا، حالانکہ میں اس کا مطلب خوب سمجھ رہا تھا۔ لکی آسانی سے کسی پر مہربان نہیں ہوتی، جوئن نے شرارت بھرے انداز میں کہا۔ اوہ تو یہ بات ہے، میں نے کہا لگایا۔ آپ پوچھ لیجئے، یہ بات تو میں ان سے پہلے ہی کہہ چکا ہوں۔ رقص کا دوسرا راؤنڈ شروع ہوا تو لکی نے خود مجھ سے رقص کرنے کی فرمائش کی۔ دوسرے راؤنڈ کے دوران میں نے مزید پیش رفت کی۔ تم مجھے بہت یاد آیا کرو گی، میں نے کہا۔ تم تو ایسے کہہ رہے ہو جیسے دوبارہ ہماری ملاقات نہیں ہوگی۔ ضروری تو نہیں ایسا حسین اتفاق دوبارہ بھی ہو۔ میں نے ٹھنڈی سانس لی۔ اتفاقات کی کیا ضرورت ہے؟ اس نے سر اٹھا کر میری آنکھوں میں جھانکا۔ ہم ملتے رہا کریں گے، مگر کیسے؟ میں نے مایوسی سے کہا۔ مجھے تمہارا پتہ تک تو معلوم نہیں ہے۔ پتہ میں تمہیں بتاؤں گی۔ کل شام تم میرے گھر آنا۔ گھر؟ میں ہکلا کر رہ گیا۔ کیوں، کیا ہوا؟ اس نے مجھے غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہاں تمہارے ڈیڈی ہوں گے۔ میں نے خوفزدہ ہونے کی اداکاری کی۔ وہ آج کل باہر گئے ہوئے ہیں، لیکن اگر وہ ہوتے تو بھی کیا فرق پڑ جاتا؟ پتہ نہیں کیوں مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ وہ بڑے خوفناک آدمی ہوں گے۔ ارے نہیں، وہ تو بڑے خوش اخلاق آدمی ہیں۔ اگر وہ یہاں ہوتے تو تم سے مل کر بہت خوش ہوتے۔ تم کہتی ہو تو مان لیتا ہوں۔ میں نے یوں کہا جیسے بادل نخواستہ اس کی بات مانی ہو۔ پتہ نہیں تم کیسے آدمی ہو، وہ جھنجھلا کر بولی۔ تم سمجھ نہیں رہی ہو، میں نے بے بسی ظاہر کرتے ہوئے کہا۔ تمہارے ڈیڈی کے بارے میں سوچتا ہوں تو پتہ نہیں کیوں دل بیٹھنے لگتا ہے۔ تم بڑے دکیا نوسی آدمی معلوم ہوتے ہو۔ اس نے برا سا منہ بنایا۔ سمجھنے کی کوشش کرو ڈیئر۔ ممکن ہے تمہارے ڈیڈی بہت اچھے آدمی ہوں، مگر میرے ڈیڈی بہت خوفناک آدمی ہیں۔ جب بھی کسی اور کے ڈیڈی کے بارے میں سوچتا ہوں مجھے اپنے ڈیڈی یاد آ جاتے ہیں۔ اچھا، لیکن متخیرانہ انداز میں کہا۔ ہاں، میں برائی ہوئی آواز میں بولا۔ وہ بہت سخت گیر ہیں، غصہ آ جائے تو میری پٹائی تک کر بیٹھتے ہیں۔ تمہاری پٹائی؟ اس نے مجھے بے یقینی سے سر سے پیر تک دیکھا۔ کیا عمر ہوگی بلا ان کی؟
عمر سے کیا ہوتا ہے؟ میرا لہجہ تلخ ہو گیا۔ وہ پیشہ ور باکسر رہ چکے ہیں، لیکن میرے ڈیڈی کبھی باکسر نہیں رہے۔ لکی نے بے ساختہ کہا۔ وہ تو کسی سرکاری عہدے پر فائز ہیں۔ اپنی سرکاری مصروفیات کے باعث وہ اکثر ملک سے باہر رہتے ہیں۔ کاش وہ اس وقت ملک سے باہر نہ ہوتے تو میں تمہیں ان سے ملواتی۔ مجھے یقین ہے ان سے مل کر تمہارا سارا خوف دور ہو جاتا۔ تم نے تو میرے دل میں آتش شوق بھڑکا دی ہے۔ اب میرا جی چاہ رہا ہے کہ اتنے نفیس آدمی سے جلد از جلد ملاقات کر لوں۔ تو کل شام ہمارے گھر آ رہے ہو؟ اس نے اشتیاق بھرے لہجے میں پوچھا۔ نہ آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، میں نے بے پناہ خوشی ظاہر کرتے ہوئے کہا۔ لکی کی آنکھیں چمکنے لگی۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ میں اس سے ملاقات کے تصور سے خوش ہوا ہوں، لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ اس کی نادانی سے مجھے سب سے بڑے دشمن کے خلاف کام کرنے کا کتنا سنہری موقع مل رہا ہے۔ دوسرے راؤنڈ کے اختتام پر ہم پھر اپنی میزوں کی طرف پلٹ آئے۔ جوائن بڑے موڈ میں تھی۔ اس نے لکی سے چھیڑ چھاڑ شروع کر دی۔ لکی بڑی بے باکی سے اسے جوابات دے رہی تھی۔ پھر رقص کا تیسرا راؤنڈ شروع ہوا تو کسی شخص نے جوائن سے رقص کرنے کی درخواست کی، جو اس نے قبول کر لی۔ ہم رقص نہیں کریں گے؟ لکی نے مایوسانہ انداز میں مجھ سے پوچھا۔ ضرور کرتے، مگر میں کچھ تھکن محسوس کر رہا ہوں، لیکن اگر تم کہو تو۔ او نہیں، اگر تم تھکن محسوس کر رہے ہو تو رہنے دو۔ میں نے سکون کی سانس لی۔ جوائن رقص کر رہی تھی اور میں اس تنہائی سے فائدہ اٹھا کر لکی سے مزید معلومات حاصل کر لینا چاہتا تھا۔ تم گھر میں تنہائی رہتی ہو کیا؟ میں نے براہ راست سوال کیا۔ نہیں تو ممی بھی رہتی ہیں، مگر وہ بیچاری فالج کی مریض ہیں، زیادہ تر ویل چیئر پر ہی رہتی ہیں۔ او، بہت افسوس ہوا، میں نے افسردگی سے کہا، مگر دل ہی دل میں خوش ہوا تھا۔ اس کے علاوہ چند ملازمین ہیں اور بس۔ بھائی بھی تو ہوں گے؟ 3 بھائی ہیں، اس نے بتایا۔ 2 فرانس میں سرکاری عہدوں پر ہیں اور تیسرا بھائی نکل ہاورڈ برطانوی انٹیلیجنس کا ایک اہم عہدیدار ہے۔ میری خوشی 2 چند ہو گئی۔ اس کا مطلب تھا کہ میری راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، لیکن یہ خوشی کا اظہار کرنے کا موقع نہیں تھا۔ تب تو بہت بور ہوتی ہوگی، میں نے لکی سے پوچھا۔ ہاں، اب تک تو ہوتی تھی۔ کیا مطلب؟ اب تم سے جو ملاقات ہو گئی، تم آ جایا کرو گے تو بوریت کہاں سے ہوگی؟ کیسے آ جایا کروں گا؟ تم نے ابھی تک اپنا پتہ بھی نہیں بتایا ہے۔ او، معاف کرنا۔ وہ کھسیانے سے انداز میں ہنسی اور پھر اس نے فوراً ہی مجھے اپنا پتہ لکھ کر دے دیا۔ میں نے بڑے غور سے اس کا پتہ دیکھا، یوں جیسے اسے ذہن نشین کر لینا چاہتا ہوں۔ پھر میں نے بڑی احتیاط سے وہ کاغذ طے کر کے جیب میں رکھ لیا۔ اس کے بعد میں زیادہ دیر وہاں نہیں رکا۔ لکی نے چلتے چلتے اگلے روز گھر آنے کے لیے یاد دہانی کرائی تھی۔ اگلے روز ٹھیک 5 بجے شام میری کار اولیو ہاورڈ کے گھر میں داخل ہو رہی تھی۔ مجھے اس بات پر سخت حیرت تھی کہ اولیو ہاورڈ جیسے شخص کی رہائش گاہ کی حفاظت کا کوئی بندوبست نہیں کیا گیا تھا، حالانکہ یہ اشد ضروری تھا۔ شاید اس کی وجہ اسرائیلی حکام کی حد سے بڑی ہوئی خوش فہمی رہی ہو۔ ممکن ہے ان کی دانست میں تل ابیب میں کوئی بیرونی آدمی داخل ہی نہ ہو سکتا ہو۔ اس بات کا بھی امکان تھا کہ اسرائیلی حکام کی نگاہ میں اولیو ہاورڈ کی اتنی اہمیت ہی نہ ہو کہ اس کی رہائش گاہ پر حفاظتی انتظامات کیے جائیں۔ بات کچھ بھی رہی ہو، مجھے اس میں سر کھپانے کی ضرورت نہیں تھی۔ مجھے تو اپنا الو سیدھا کرنے سے غرض تھی، اور وہ ہو رہا تھا۔ لکی خود میرا استقبال کرنے کے لیے موجود تھی۔ اس نے بڑے والہانہ انداز میں مجھے خوش آمدید کہا۔ یقین نہیں آتا کہ تم نے مجھے اتنی بڑی عزت بخش دی ہے۔ یہ الفاظ تو مجھے کہنے چاہیے تھے ڈیئر، میں نے اپنے لہجے میں پیار کا سمندر سمیٹتے ہوئے کہا۔ پتہ ہے رات بڑی دیر تک مجھے نیند نہیں آئی، تمہاری باتیں ذہن میں گونج رہی تھی۔ آنکھیں بند کرتی تھی تو تمہارا سراپا نگاہوں کے سامنے گھومنے لگتا تھا۔ میرا اپنا بھی یہی حال تھا۔ کل رات سے میرے دل و دماغ پر تمہارا ہی قبضہ ہے۔ تم جھوٹ بول رہے ہو، اس نے بے یقینی سے کہا۔ میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں، یقین کرو۔ مجھے یقین کیوں نہیں آتا ڈینس؟ وہ بے تابانہ انداز میں بولی۔ مجھے یقین دلاؤ۔ میں بری طرح گڑبڑا گیا۔ اس بے یقینی کا میرے پاس کیا علاج تھا، اور بھلا میں اسے یقین کیسے دلا سکتا تھا؟ لیکن پھر مجھے بروقت سوجھ ہی گئی۔ یہاں ان ملازمین کے سامنے میں نے شرارت بھرے لہجے میں کہا، میں تمہیں یقین تو دلا دوں، لیکن ذرا غور کرو وہ دل میں کیا سوچیں گے۔ میری بات سمجھ کر وہ بری طرح جھپ گئی۔ اچھا، اندر تو آؤ، کیا آپ باہر ہی کھڑے رہو گے؟ میں اس کے ساتھ ڈرائنگ روم میں داخل ہو گیا۔ مسز ہاورڈ ڈرائنگ روم میں موجود تھی۔ وہ ویل چیئر پر بیٹھی تھی اور مجھ سے بڑے مشفقانہ انداز میں ملی۔ رات سے اب تک لکی کی زبان پر تمہارا ہی نام ہے، انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کمال ہے آنٹی، مجھ میں تو ایسی کوئی خاص بات نہیں ہے کہ کوئی اتنا متاثر ہو جائے۔ یقیناً ہے، انہوں نے زور دے کر کہا۔
ورنہ لکی آج تک کسی سے متاثر نہیں ہوئی۔ کچھ دیر بعد وہ ڈرائنگ روم سے چلی گئی اور میں لکی کے ساتھ مصروف ہو گیا۔ وہ بہت جذباتی ہو رہی تھی۔ میں اس بات پر سخت حیران تھا کہ وہ مجھ سے اتنی بری طرح کیسے متاثر ہو گئی۔ اس کے جذباتی مکالموں کے جواب میں بھی اس سے رومانی گفتگو کرتا رہا۔ 1-1.5 گھنٹے بعد میں نے وہاں سے روانگی کے قصد کا اظہار کیا تو وہ ناراض ہو گئی۔ یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی، ابھی آئے اور ابھی چل دیے، کھانا کھا کر جانا، بہت دیر ہو جائے گی۔ میں کچھ سننا نہیں چاہتی، تمہیں کھانا کھائے بغیر نہیں جانے دوں گی۔ اس رات میں کوئی 10 بجے کے قریب اولیو ہاورڈ کے گھر سے نکلا۔ لکی مجھے چھوڑنے گیٹ تک آئی تھی۔ کل کس وقت آؤ گے؟ اس نے بڑی بے تابی سے پوچھا۔ جس وقت بھی تم بلاؤ گی، میں نے کہا۔ دن میں آ جاؤ نا، وہ ٹھنکی۔ جی تو چاہتا ہے صبح ہی سے یہاں آ کے ڈیرے ڈال دوں، تو پھر صبح ہی آ جانا، وہ خوش ہو کر بولی۔ ناشتہ بھی میرے ساتھ ہی کرنا۔ میں اسے رخصت ہو کر چلا آیا اور اگلے روز صبح ہی اس کے گھر جا پہنچا۔ ملازم مجھے اپنے ساتھ اوپری منزل کی طرف لے چلا۔ یہ تم مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ میں نے پوچھا۔ بی بی صاحبہ نے کہا تھا کہ جیسے ہی آپ آئیں آپ کو ان کی خواب گاہ میں پہنچا دیا جائے۔ میں ہونٹ سکوڑ کر رہ گیا۔ ملازم مجھے اس کی خواب گاہ کے دروازے پر چھوڑ کر چلا گیا۔ میں نے ہولے سے دروازے پر دستک دی۔ کون ہے؟ اندر آ جاؤ۔ اندر سے لکی کی سریلی آواز ابری۔ میں دروازہ کھول کر اس بتے تناز کی خواب گاہ میں داخل ہو گیا۔ وہ بستر پر دراز تھی اور شب خوابی کے باریک لبادے میں ملبوس تھی۔ اس کے جسم کے قیامت خیز نشیب و فراز نے مجھے بے ساختہ نگاہیں جھکا لینے پر مجبور کر دیا، لیکن اس پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ اس کے برعکس وہ ارے ڈینس تم کا نعرہ بلند کرتی ہوئی بستر سے لپک اٹھی اور آ کر مجھ سے لپٹ گئی۔ اس نے اپنی باہیں میرے گلے میں حمال کر دی تھی۔ میں بری طرح بوکھلا گیا۔ اصولاً مجھے پیچھے ہٹ جانا چاہیے تھا، مگر میرے پیروں میں مصلحتوں کی زنجیریں پڑی ہوئی تھی۔ بلند تر مقاصد کے حصول کے پیش نظر مجھے زہر کا یہ تلخ گھونٹ پینا ہی تھا۔ اس کی نگاہ میں تو میں ایک یہودی تھا اور ہر یہودی کے لیے ایسے اخلاقی جرائم میں گردن گردن تک غرق ہونا لازم ہوتا ہے۔ چند لمحوں بعد میں نے اسے خود سے علیحدہ کرنے کی کوشش کی تو وہ مچل اٹھی۔ وہ کسی صورت میں مجھ سے علیحدہ ہونے کو تیار نہیں تھی۔ کیا ناشتے میں کچھ اور نہیں ملے گا؟ میں نے دھیرے سے کہا۔ میرے الفاظ اسے ہوش کی دنیا میں واپس لائے۔ او معاف کرنا، میں تو بھول ہی گئی تھی۔ تم بیٹھو، میں بس ابھی آئی۔ میں اس کی خواب گاہ میں موجود کرسی پر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد ملازم ناشتے کی ٹرالی لے کر آ گیا۔ لکی بھی تیار ہو کر آ گئی تھی۔ تمہاری ممی ناشتہ نہیں کریں گی کیا؟ میں نے پوچھا۔ ہمارے ہاں سب ناشتہ اپنے اپنے کمروں میں کرتے ہیں۔ ناشتے کے بعد میں فوراً ہی اسے نیچے اتار لایا۔ وہ تو خواب گاہ میں ہی رکنے پر مصر تھی، مگر میں اس کے ساتھ اس کی خواب گاہ میں رکنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا۔ وہ بہت مخدوش لڑکی تھی اور میں خود کو کسی بڑے امتحان میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔ وہ سارا دن میں نے وہیں گزارا۔ مسز ہاورڈ بھی بہت خوش دکھائی دے رہی تھی۔ شام کو جب میں نے ان لوگوں سے اجازت چاہی تو پچھلے روز کی طرح انہوں نے پھر کھانے پر اصرار کیا۔ تھوڑی سی رد و قد کے بعد میں نے ان کی بات مان لی۔ میرا منصوبہ بڑی تیزی سے تکمیل کی سمت رواں دواں تھا۔ رات کا کھانا ختم ہوتے ہوتے 9:30 بج گئے۔ کھانے کے بعد لکی نے مجھ سے کہا، کیرم کے ایک گیم کے بارے میں کیا خیال ہے؟ مجھے دیر ہو جائے گی۔ میں نے دل ہی دل میں خوش ہوتے ہوئے مگر بظاہر بوکھلا کر کہا، تم کیسے آدمی ہو؟ کیرم کے ایک گیم میں دیر ہی کتنی لگے گی؟ وہ اٹھلا کر بولی، ہاں بیٹے ایک گیم کھیل لو نا، مسز ہاورڈ نے کہا۔ میں نے چہرے پر بے بسی کے تاثرات پیدا کیے۔ آپ کہتی ہیں تو کھیلے لیتا ہوں، میں نے مردہ سی آواز میں کہا۔ کیرم بورڈ کہاں ہے؟ میرے کمرے میں، لکی خوش ہو کر بولی۔